اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم حجر اسود کے بارے میں بات کریں گے۔ دوستو، اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل اسلامی کارنر سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی اسلامی کارنر کو سبسکرائب کر لیجئے، کمنٹ کیجئے، لائک کیجئے اور بیل کے بٹن کو دبانا نہ بھولیے گا، کیونکہ ہم آپ کے لیے اچھی نئی اسلامک ویڈیوز لے کر آتے رہتے ہیں۔ حجر اسود کیا ہے اور کہاں سے آیا ہے؟ کعبۃ اللہ کے جنوب مشرقی گوشے کی دیوار میں تقریباً 4 فٹ کی بلندی پر ایک قدیم اور مقدس ترین آسمانی پتھر نصب ہے، جس کے گرد چاندی کا چاکٹا ہے۔ یہی پتھر حجر اسود کہلاتا ہے۔ حجر اسود عربی زبان کے 2 الفاظ کا مجموعہ ہے۔ حجر عربی میں پتھر کو کہتے ہیں اور اسود سیاہ اور کالے رنگ کے لیے بولا جاتا ہے۔ حجر اسود وہ سیاہ پتھر ہے جو کعبہ کے جنوب مشرقی دیوار میں نصب ہے۔ اس وقت یہ 3 بڑے اور مختلف شکلوں کے کئی چھوٹے ٹکڑوں پر مشتمل ہے۔ یہ ٹکڑے اندازاً 2.5 فٹ قطرے کے دائرے میں جڑے ہوئے ہیں، جن کے گرد چاندی کا گول چکر بنا ہوا ہے۔ جو مسلمان حج اور عمرہ کرنے جاتے ہیں، ان کے لیے لازم ہے کہ طواف کرتے ہوئے ہر بار حجر اسود کو بوسہ دیں۔ اگر ہجوم زیادہ ہو تو ہاتھ کے اشارے سے بھی بوسہ دیا جا سکتا ہے۔ مرکز کعبہ اور کروڑوں فرزندان اسلام کی عقیدتوں کا محور کعبے کا یہ پتھر صرف مسلمانوں ہی کے لیے نہیں، بلکہ دنیا کے تمام مذاہب کے پیروکار اسے مقدس مانتے ہیں اور اس پتھر کو اللہ کی نشانی قرار دیتے ہیں۔ اسلامی روایات کے مطابق جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ پتھر جنت سے لا کر دیا، جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے دیوار کعبہ میں نصب کیا۔ 606 عیسوی میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 35 سال تھی، سیلاب نے کعبہ کی عمارت کو سخت نقصان پہنچایا اور قریش نے اس کی دوبارہ تعمیر کی، لیکن جب حجر اسود رکھنے کا مسئلہ آیا تو قبائل میں جھگڑا ہو گیا۔ ہر قبیلے کی یہ خواہش تھی کہ یہ سعادت اسے ہی نصیب ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جھگڑے کو طے کرنے کے لیے ختم کرنے کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا کہ حجر اسود کو ایک چادر میں رکھا اور تمام سرداران قبائل سے کہا کہ وہ چادر کے کونے پکڑ کر اٹھائیں۔ چنانچہ سب نے مل کر چادر کو اٹھایا اور جب چادر اس مقام پر پہنچی جہاں اس کو رکھا جانا تھا تو اپنے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اس کو دیوار کعبہ میں نصب کر دیا۔ ایک بار کعبے کو خوشبو سے دھونی دی جا رہی تھی تو غلاف کعبہ کو آگ لگ گئی، جس سے حجر اسود بھی جلس گیا۔ 64 ہجری میں حضرت عبداللہ بن زبیر اور اموی فوج سے لڑائی میں ایک بار پھر خوفناک آگ سے حجر اسود کے 3 ٹکڑے ہو گئے۔ عبداللہ بن زبیر نے چاندی کے موٹے خول میں ان ٹکڑوں کو محفوظ کر کے خانہ کعبہ کی دیوار میں لگا دیا۔ 180 ہجری میں خلیفہ ہارون الرشید نے حجر اسود کے ان ٹکڑوں سے سوراخ کروا کر چاندی سے مربوط کر دیا۔ 317 ہجری میں مکہ پر کرامتہ قابض ہو گئے۔ انہوں نے حرم میں خون بہایا۔ بہت سے حجاج شہیدان کا مقصد میزاب رحمت، سونے کا پرنالہ، مقام ابراہیم اور حجر اسود کو چوری کرنا تھا۔ ابو طاہر کے حکم سے جعفر بن معمار نے 14 ذی الحجہ 317 ہجری کو کدال مار کر حجر اسود کو اکھاڑ لیا اور بحرین لے گئے۔ تقریباً 22 سال تک رکن اسود پر جگہ خالی رہی اور حجاج صرف خالی جگہ کو ہاتھ لگا کر بوسہ کرتے تھے۔ بالآخر 10 ذی الحجہ 339 ہجری کو بحرین سے سبز بن کرامتی حجر اسود کو واپس لائے اور دوبارہ خانہ کعبہ کے اندر نصب کر دیا۔
368 ہجری میں ایک رومی نے حجر اسود کو چرانے کی کوشش کی لیکن پکڑا گیا۔ 414 ہجری میں ایک اجمی نے قدال سے حجر اسود پر حملہ کر دیا۔ 1315 ہجری میں ایک افغانی نے حجر اسود کا کچھ حصہ توڑ لیا۔ اب یہ 30 سینٹی میٹر کا غیر منظم چمکدار سرخی مائل رنگ کا بیضوی پتھر ہے جو چاندی کے مضبوط بیضوی حلقے میں پڑا ہے۔ اگرچہ زمانے کے بدلتے رنگوں میں طاغوتی اور شیطانی قوتوں نے اللہ کی نشانی کو مٹانے کی بھرپور کوشش کی، لیکن بقول شاعر کہ فانوس بن کر جس کی حفاظت خدا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ حدیث میں ذکر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، بلا شبہ حجر اسود وہ مقام ابراہیم جنت کے یاقوتوں میں سے یاقوت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے نور کی روشنی کو ختم کر دیا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اس روشنی کو ختم نہ کرتا تو مشرق و مغرب کا درمیانی حصہ روشن ہو جاتا۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 804۔ حجر اسود اللہ تعالیٰ نے زمین پر جنت سے اتارا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حجر اسود جنت سے نازل ہوا ہے۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 877، سنن نساء حدیث نمبر 2935۔ حجر اسود دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا جسے اولاد آدم کے گناہوں نے سیاہ کر دیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حجر اسود جنت سے آیا ہے، دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا اور اسے بنو آدم کے گناہوں نے سیاہ کر دیا ہے۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 877، مسند احمد حدیث نمبر 2792۔ حجر اسود کا استعلام یہ ہے کہ اسے ہاتھ سے چھوا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجر اسود کا بوسہ لیا اور امت بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں اسے چومتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حجر اسود کے پاس تشریف لائے اور اسے بوسہ دے کر کہنے لگے، مجھے یہ علم ہے کہ تو ایک پتھر ہے، نہ تو نفع دے سکتا ہے اور نہ ہی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اگر میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تجھے چومتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں بھی تجھے نہ چومتا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1250، صحیح مسلم حدیث نمبر 1720۔ اسلامک کارنر کی طرف سے یہ ویڈیو پیش کی جا رہی ہے۔ ابو طفیل رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے اور حجر اسود کا چھڑی کے ساتھ استلام کر کے چھڑی کو چومتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1275۔ اگر استلام سے بھی عاجز ہوں تو اشارہ کرے اور اللہ اکبر کہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اونٹ پر طواف کیا تو جب بھی حجر اسود کے پاس آتے تو اشارہ کرتے اور اللہ اکبر کہتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4987۔ حجر اسود کو چھونا گناہوں کا کفارہ ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان کا چھونا گناہوں کا کفارہ ہے۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 959۔ امام ترمذی نے اسے حسن اور امام حاکم نے 664/1 صحیح قرار دیا اور امام ذہبی نے اس کی موافقت کی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو حج و عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس مقدس پتھر کا بوسہ لینا اور چومنا نصیب فرمائے، آمین۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے
تو آپ ہمارے چینل کو پلیز سبسکرائب کیجئے گا، لائک کیجئے گا، کمنٹ کیجئے گا اور اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔ اللہ نگہبان۔